میرے ساتویں معصوم امام علیہ السلام کا ارشاد ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ وتزکیۃ لانفسکم، ہم پہ بآواز بلند اس لیے صلوات پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قاری صاحب حکم دے رہے ہیں کہ میں فرمان امام ایک دفعہ پھر سناتا ہوں۔ ارشاد معصوم علیہ السلام ہے، ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ وتزکیۃ لانفسکم، ہم پہ بآواز بلند اس لیے درود پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے، تمہارے جسم سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے۔ پھر معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ لانہا تذہب بالنفاق، ہم پہ بآواز بلند درود اس لیے پڑھا کرو کہ بآواز بلند درود پڑھنے سے دلوں سے منافقت کا خاتمہ ہوتا ہے اور ایمان کا اضافہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تمام حمد ہے اس کے لیے جو لائق حمد ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا بے ساختہ درود میں مصروف ہو گئے۔ حضرات محترم، بڑے آرام اور سکون سے آپ چند لمحے میری معروضات کو سماعت فرمائیں۔ پڑھنے والے اتنے حضرات ہیں کہ جن کے اسماء گرامی آپ سن چکے ہیں۔ جناب قاری صاحب تشریف رکھتے ہیں، جناب مولانا ثقلین صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے پڑھنے والے حضرات اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ تشریف فرما ہیں، اور ان نامور اب آپ حضرات صلوات کی چھاؤں میں بٹھائیں تو بٹھائیں۔ ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ آپ حضرات ان نہ بیٹھنے والوں کو اتنی صلواتیں سنائیں کہ یہ بیٹھ جائیں۔
بس آپ متوجہ ہو جائیں میری طرف. ایک صلوات پڑھ لیں مل کے بآواز بلند محمد والا. اب مجھے اجازت ہے میں کچھ عرض کروں. میں نے جیسا کہ آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ جتنے حضرات اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں یہ ہمارے دنیا ذاکری کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں. اور میری حیثیت ان میں بالکل وہی ہے. نہیں قاری صاحب میں آج کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. قاری صاحب یہ اپنے دل کی آواز ہے لیکن میں اگر مجھ سے پوچھیں تو ان چہروں میں میری حیثیت بالکل وہی ہے جو کسی حسین چہرے پر سیاہ تل کی ہوتی ہے. اس سے زیادہ میں کوئی حیثیت نہیں. بزرگان محترم، خداوند عالم آپ حضرات کو ایسی عبادتیں زندگی بھر نصیب فرمائے. یہ جو مجھ سے سوالات کیے جاتے ہیں میں سوال و جواب والا ایک تو مولوی نہیں. یہ تو قاری صاحب جیسے جلیل القدر علماء ان مشکل مسائل کا حل پیش کرتے ہیں. نہ مجھ میں اتنا دمخم ہے اور نہ ہی دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ میں تفصیل میں جا سکوں. سوال چونکہ نماز سے متعلق ہے اس کے لیے صرف میں اتنا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ نماز کیا شے ہے؟ نماز کسے کہتے ہیں؟ انسان اس مادی دور کا پریشان انسان اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کرنے کے لیے بڑے سے بڑے افسر کے پاس جاتا ہے، بڑے لوگوں کے پاس جاتا ہے. کوئی افسر ٹائم نہیں دیتا، کوئی بڑا بات نہیں کرتا. جب انسان کا دل شکستگی سے ٹوٹنے لگتا ہے تو جو سب سے بڑا ہے وہ کہتا ہے کہ جن کو تو بڑا سمجھ کر گیا ہے یہ بڑے نہیں ہیں، میں سب سے بڑا موجود ہوں، تو میرے پاس آ کر مجھ سے بات کر، میں تیری باتوں کا جواب دوں. وہ ہمارا اللہ، وہ مہربان اللہ، وہ کریم اللہ، وہ رحیم اللہ. مصیبت یہ بن گئی ہے کہ مجھ جیسے کم پڑھے لکھے انسانوں نے پبلک کو اتنا ڈرا دیا ہے اللہ سے، اتنا ڈرا دیا ہے کہ بات بات پہ تو کہا اللہ سے ڈرو، مجلس میں کیوں گئے اللہ سے ڈرو، تم نے نعرہ کیوں لگا دیا اللہ سے ڈرو، تم نے کالے کپڑے کیوں پہن لیے اللہ سے ڈرو. اتنا ڈرا دیا ہے اللہ سے کہ ہمارا نوجوان اب ڈر کے مارے اللہ کے گھر میں نہیں جاتا. اتنا ڈر گیا ہے اللہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں ڈرا ڈرا کر اللہ کے گھر کو چھڑوا دینے والے مولوی صاحبان خود اسمبلیوں میں جا گھستے ہیں.
نام دین کا ہے، ہوس اسمبلی کی ہے. اور اگر اسمبلی میں کوئی کام انسانوں والا ہوتا تو کیا ضرورت تھی ملٹری کو دخل دینے کی؟ اسمبلی میں ہم نے یہی دیکھا، ایک طرف مسٹر ہوتا ہے، ایک طرف مولانا. مسٹر کی ٹائی مولانا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مولانا کی مسٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ایک جھگڑا چل رہا ہے. اور سچا مجھے بیچارہ مسٹر ہی لگتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ کہتا ہے مولانا میری بات سن، تیرا گھر ہے مسجد، میرا گھر ہے اسمبلی. جب میں تیرے گھر نہیں جاتا تو میرے گھر کیوں آتا؟ یہ ہمیں اللہ سے ڈرانے والے خود یوں مزے کرتے ہیں اور ہمیں ڈرا ڈرا کے مار دیا. ہماری نئی نسل ڈر کے مارے اس کے گھر میں نہیں جاتی. میرے دوستو، اللہ کہتا ہے مجھ سے کیوں ڈرتے؟ اللہ کلاشنکوف نہیں ہے، اللہ ایٹم بم نہیں ہے، اللہ نعوذ باللہ کوئی درندہ نہیں ہے. اللہ تو کہتا ہے مجھ سے مت ڈرو، میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ. میں بڑا رحمان ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا پالن ہار ہوں. اور دیکھو تمہیں اپنی اتنی پرواہ نہیں جتنی مجھ بے پرواہ کو تمہاری پرواہ ہے. تم ساری رات سوتے ہو، میں جاگ کے پہرا دیتا ہوں. تم مجھ سے بیٹے بیٹیاں مانگتے ہو، میں خود نہیں رکھتا تمہیں دیتا ہوں. تم مجھ سے رزق مانگتے ہو، میں خود نہیں کھاتا تمہیں کھلاتا ہوں. تم کیوں ڈر کے بھاگتے ہو؟ تم میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ. میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں. میں 5 وقت آذان کے ذریعے تمہیں اپنے گھر بلاتا ہوں. میرے گھر آؤ، آ کر یہاں بات کرو. اور دیکھو اگر تمہیں آنے کی فرصت نہیں ہے تم مجھے اپنے گھر بلا لو، میں آ جاؤں. اتنا مہربان اللہ، اتنا رحیم اللہ، اتنا کریم اللہ. ہم نے کہا یا اللہ ہم تجھ سے بات کریں تو کہاں کریں؟ کہیں تیرا گھر ہے، کہیں تیرا مکان ہے، کہیں تو رہتا ہے؟ اللہ نے کہا اگر یہ پوچھنا ہے تو سنو، لا یسعنی ارضی، میرا گھر زمین میں نہیں بنتا، اس لیے کہ میں زمین میں سما ہی نہیں سکتا. ولا سمائی، نہ میرا گھر آسمانوں میں بنتا ہے، نہ میں آسمانوں میں سما سکتا ہوں. یا اللہ پھر ساری زندگی بے مکان گزرے گی؟ کہیں تیرا گھر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے کہا ہاں ایک گھر ہے میرا. یسعنی قلب عبدی المؤمن، میرا مکان بنتا ہے مومن بندے کے دل. اب جتنے آپ مومنین بیٹھے ہیں اپنے اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں. اللہ کہتا ہے میرا گھر مومن کا دل ہے. آپ کا دل اللہ کا گھر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے دیکھنا کسی مومن کا دل نہ توڑنا. اللہ کا گھر ٹوٹ گیا تو دنیا مرکز فساد بن جائے گی. اچھا ایک بات بتا دیجئے، آپ کا دل تو ہو گیا اللہ کا گھر، اور آپ کا گھر کہاں ہے؟ جھنگ میں، میگھانے میں، کمالیے میں، بھکر میں؟ کہاں گھر ہے آپ کا؟ مومن کا اصلی گھر ہے جنت. توجہ ہے؟ اللہ کا گھر ہے آپ کا دل، اور آپ کا گھر کہاں ہے؟ جنت. اور اللہ نے کیا خوبصورت فیصلہ کیا ہے، اپنا گھر دے دیا مومن کے قبضے میں، مومن کا گھر رکھ لیا اپنے قبضے میں. دل دے دیا آپ کے قبضے میں جو اس کا گھر ہے، جنت جو آپ کا گھر ہے وہ رکھ لیا اس نے اپنے قبضے میں. اور اس نے فیصلہ یہ کر دیا کہ دیکھو مومنو، اگر تم میرے گھر میں مجھے رکھو گے میں تمہارے گھر میں تمہیں رکھوں گا، اور اگر میرے گھر میں کسی اور کو لے آؤ گے میں تمہارے گھر میں کسی اور کو ٹکا دوں گا. نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بڑا وسیع گھر ملے، اللہ کہتا ہے پیار و محبت سے میرے گھر کو وسیع رکھو گے میں تمہیں وسیع گھر دے دوں گا، اور اگر بغض و حسد سے لڑ بھڑ کے اسے تنگ کر دو گے میں تمہیں تنگ کوٹری میں پھینک دوں گا. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سجایا ہوا گھر ملے تو اللہ کہتا ہے میرے گھر کو سجاؤ گے سجا ہوا گھر دوں گا، میرے گھر کو اجاڑو گے اجڑا ہوا گھر دوں گا. یا اللہ تیرے گھر کو کیسے سجائیں؟ کہاں کرسیاں لگائیں، کہاں قالینیں، کہاں صوفے سیٹ کریں؟
اللہ نے کہا سجانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. بطور ماڈل، بطور نمونہ ایک گھر بنوا رہا ہوں مکے میں. یہ بطور ماڈل ہے، بطور نمونہ وہاں بنوا رہا ہوں، جا کے دیکھ لینا. جیسے اسے سجاؤں ویسے اس گھر کو سجا لو. اب جو وہاں جا کر دیکھا تو اس نے کیسے سجایا، جتنے بندوں کے بنائے ہوئے خدا تھے اللہ نے اس گھر سے نکال دیے، اور تم بھی جتنے پبلک کے بنائے ہوئے ہیں اس گھر سے نکال دو. یہ گھر کو سجانے کا طریقہ ہے. جنہیں میں نے وہاں سے نکالا تم یہاں سے نکال دو، اور جسے میں نے وہاں بلایا تھا تم اس گھر میں بلا لو. بس گھر سج جائے گا. جنہیں وہاں سے نکالا تم یہاں سے نکال دو، اور جسے وہاں بلایا تھا تم اس گھر میں بلا لو. وہ گھر سج جائے گا. مگر یاد رکھنا، جسے میں نے اس گھر میں بلایا تھا وہ دروازے سے نہیں آیا، وہ کھڑکی سے نہیں آیا. اس کے لیے مجھے دیواروں کو شکستہ کرنا پڑا. جب تک شکستگی نہیں آئی وہاں آنے والا نہیں آیا، اور جب تک اس گھر کی دیواروں میں شکستگی نہیں آئے گی وہاں آنے والا یہاں بھی نہیں آئے گا. اب دنیا ہم سے چیٹیں لکھ کر پوچھتی ہے یہ ماتم کیا ہے، یہ چھاتی کیوں پیٹتے ہو، یہ تم سینے پہ ہاتھ کیوں مارتے ہو. کون سمجھائے مولویوں کو یہ فلسفہ؟ ہمارا دماغ خراب نہیں ہے. ہم یہاں ہاتھ مار کے اس گھر کی دیواروں کو شکستہ کرتے ہیں تاکہ وہاں آنے والا یہاں بھی آ جائے. توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ توجہ ہے صاحبان؟ اب قاری صاحب فرماتے ہیں مکرر. اب قاری صاحب کو کون سمجھائے کہ قاری کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کلاشن کوف کی گولی اور خطیب کی خطابت اور نسیم کا جھونکا جا کے بھی واپس آتے ہیں. یہ کیسے؟ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اب ہم اللہ سے کہنے لگے یا اللہ تیرا گھر بھی سجا لیا، اب ہم سے بات کر. اللہ نے کہا دیکھو مجھ سے بات کرنی ہے نا، میرے گھر میں آؤ اور اٹینشن ہو کے کھڑے ہو جاؤ. یہ اٹینشن کیوں کہا میں نے؟ کیونکہ اللہ نے کہا دیکھو کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنا بہت بڑی گستاخی ہے. کھڑے ہو جاؤ. اب ہم کھڑے ہو گئے. اللہ نے کہا بات کر مجھ سے، میری معرفت رکھتا ہے تو؟ میں نے دونوں ہاتھ یہاں تک اٹھا لیے اور اٹھا کر کہا اللہ اکبر. یہ ہاتھ میں نے کیوں اٹھا لیے یہاں تک؟ یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں نے دنیا کی ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیا. نہ مجھے گھر یاد ہے، نہ بار یاد ہے، نہ مکان یاد ہے، نہ دکان یاد ہے. سب سے پیاری چیز میرا پیٹ ہے، وہ بھی مجھے یاد نہیں ہے، ورنہ میرا ہاتھ وہاں ہوتا یہاں نہ ہوتا. اللہ میں نے ہاتھ یا اللہ آپ مجھ سے باتیں کر لے. اللہ نے کہا اچھا بسم اللہ کر بات مجھ سے. جانتا ہے مجھے؟
میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں اس اللہ کی حمد کر رہا ہوں جو صرف میرا نہیں عالمین کا پالنے والا۔ اللہ نے کہا اس سے آگے ہے کہ اللہ مجھے یوں ہی ڈرا ڈرا کے مار دیا، یہ تو تیرے گھر آ کر پتا چلا الرحمن الرحیم، تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا پالنہار ہے۔ اللہ نے کہا اس سے آگے ہے کہ اللہ مالک یوم الدین، یہ بھی میں جانتا ہوں تو مالک ہے کس دن کا؟ قیامت کے دن کا۔ میں نے تمام علماء سے پوچھا مجھے کسی ڈکشنری میں دکھا دیں کہ دین کے معنی قیامت ہوتے ہیں؟ کیا دین کے معنی قیامت ہے؟ ایک ہندو آپ کا دین لے آئے، قبول کر لے، کیا مطلب قیامت لے آئے؟ ایک عیسائی آپ کے دین پر آ جائے، کیا مطلب قیامت پہ آ گیا؟ اب میں نے ایک ایک سے پوچھا سنی شیعہ علماء سے، دین کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا بدلہ، کسی نے کہا جزا، کسی نے کہا کما تدین و تدان، بڑی لمبی چوڑی تشریحیں کی۔ اتنی تشریحیں دین کی ہو گئیں کہ دین میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر میں نے درویشوں کی بارگاہ میں، ولیوں کی بارگاہ میں جا کر التجا کی، یہ تو نہیں سمجھا سکے، آپ سمجھائیں دین کسے کہتے ہیں؟ اللہ جو مالک یوم الدین ہے۔ اچانک اجمیر سے آواز آئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کہ سن دی ہست و حسین۔ ہست و حسین، دین کا مطلب ہے مالک یوم الحسین، جس دن اللہ کی نگرانی میں ساری کائنات حسین ڈے منائے گی، اسی کا نام ہے قیامت۔ یا اللہ میں اقرار کر رہا ہوں تو مالک یوم الدین۔ اللہ نے کہا بسم اللہ، بالکل ٹھیک ہے، اس سے آگے تو جو دنیا والوں کے پاس مانگنے گیا مجھ سے بھی کچھ مانگ۔ میں نے کہا اللہ اپنے سامنے کھڑا ہی کر لیا ہے تو میری گزارش ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ سیدھا رستہ دکھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر دیکھا ہوا نہیں ہے سیدھا رستہ تو مسجد تک کیسے آ گیا؟ مصلی پہ کیسے پہنچ گیا؟ قبلے کی طرف رخ کیسے کر لیا؟ رستہ تو دیکھا ہوا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ اللہ نے کہا جلدی بتا صراط مستقیم کی معرفت ہے؟ میں نے کہا اللہ ہے، سنا آیتیں، سنا حدیثیں۔ میں نے کہا اللہ اتنا ٹائم نہیں ہے، اب مختصر سے کیسے سناؤں کہ اچانک نمازی کے خضوع و خشوع کو دیکھ کر خود صراط المستقیم نے نمازی سے گفتگو چھیڑ دی۔ کہا تو جلدی کر، اور کچھ نہیں، میرے حرف گن کے بتا دے۔ میں نے دیکھا دو لفظوں سے بنا الصراط المستقیم۔ الصراط الف لام صاد رے الف تو 6، المستقیم الف لام میم سین تے قاف یہ میم 8، 8 اور 6، یا اللہ یہ 14 کا رستہ صراط مستقیم۔ یا اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھ۔ اللہ نے کہا میرے بندے بڑیاں سونیاں سونیاں گلاں کریں نے ہے، اے گلاں تو کتھوں سیکھیاں؟ یہ طریقہ قاری صاحب سے لیا میں نے۔ اللہ نے کہا کتھوں سیکھیاں تم؟ میں کہا قاری صاحب نے پڑھائیاں سے۔ قاری صاحب نے کتھوں پڑھائیاں؟ میں کہ کتاب چوں کی نام ہے اس کتاب دا؟ میں نے کہا قرآن مجید۔ کہا اس کی کوئی اور بات یاد ہے؟ میں نے چپ کر کے ایک سورت اور سنا دی۔ میرا اقرار بڑھتا گیا، اللہ کا پیار بڑھتا۔ اللہ نے کہا مانگ کیا مانگتا؟ میں نے دنیا والوں سے مانگا، مجھے ٹائم نہ دیا۔ ملازمت مانگی، ملازمت نہ ملی۔ اور جو سب سے بڑا تھا اس نے جب کہا مانگ کیا مانگتا ہے، میں نے مانگنے سے پہلے شکریہ کے طور پر اس کے سامنے سر جھکا کر کہا سبحان رب العظیم و بحمدہ۔ یا اللہ تو کتنا عظیم ہے کہ جس نے مجھ جیسے حقیر کی بات کو سن لیا۔ مجھے یہاں دفتروں سے سال ہا سال اپلیکیشنوں کے جواب نہ ملے،
سب سے بڑا تھا، فوراً جواب دیا سمع اللہ لمن حمدہ، میرے بندے جو کچھ تو نے کہا سب میں نے سنا۔ اور جیسے ہی جواب ملا میں نے شکریہ میں سر رکھ دیا سجدے میں، سبحان رب العلیٰ و بحمدہ، یا اللہ تو کتنا اعلیٰ ہے کہ جس نے میری بات کا جواب بھی فوراً دے دیا۔ اللہ نے کہا تو کھڑا بھی رہا، جھکا بھی صحیح، سجدے میں بھی گیا، تھک گیا ہوگا، بیٹھ جا۔ اب جو میں بیٹھا کہا بیٹھ کے بات کر، میں نے کہا یا اللہ بندہ بڑا گناہگار ہوں، گناہگار ہو کر تیرے سامنے بیٹھتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، بٹھا لیا ہے تو گناہ بھی معاف کر دے، استغفر اللہ ربی واتوب۔ اب میرا لطف جو بڑھتا گیا میں پھر کھڑا ہو گیا، میں نے پھر باتیں شروع کر دی، پھر رکوع میں، پھر سجدے میں۔ اللہ نے کہا اچھا بیٹھ کر بات سن، اچھی طرح معرفت ہو گئی؟ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا تو مجھے ملا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ دیکھا تھا مجھے کہ نہیں؟ پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ میں لا الہ الا اللہ ہوں؟ یا اللہ تیرا تعارف ایک اور ہستی نے کرایا تھا، کون ہے وہ؟ کہ تیرا عبد بھی ہے اور رسول بھی۔ اللہ نے کہا فوراً نام لے اس کا، فوراً نام لے۔ میں نے کہا اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اب اللہ نے کہا ایک بات بتا، تو نے میرے عبد محمد کو دیکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کبھی معرفت اس کی؟ میں نے کہا حاصل ہے۔ کیسے ہوئی؟ ہاتھ ملایا تھا کہ نہیں؟ کبھی چہرہ دیکھا تھا کہ نہیں؟ پھر کیسے پتا چلا کہ میرا عبد بھی ہے اور رسول بھی؟ یا اللہ یہ تعارف کچھ اور ہستیوں نے کروایا تھا۔ اللہ نے کہا جب تک ان ہستیوں کی شہادت نہیں دے گا یہ ساری نماز تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ میں نے کہا اشہد ان علی۔ توجہ ہے صاحبان؟ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ارے مجھ سے چٹوں میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا تشہد میں علی ولی اللہ اگر ہم پڑھ لیں تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ یہ جواب علماء سے لیجئے گا۔ میں قلندرانہ ایک بات کرتا ہوں کہ علی ولی اللہ تشہد میں پڑھنے سے اگر مروان کی نماز ہے تو نہیں ہوگی، سلمان کی ہے تو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بس اس سے زیادہ وقت نہیں ہے، میرے بات پڑھنے والے بہت بیٹھے ہیں، بہت بیٹھے ہیں پڑھنے۔ عزیزو بزرگو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی عقیدت سے لبریز ہو کر جوش میں نے یہ بات کر دی ہے، نہیں۔ قرآن مجید پڑھیں آپ، جب قرآن نے مومنین کی نمازوں کا تذکرہ کیا تو پوچھے قاری صاحب بیٹھے ہیں کیا اس میں یہ آیت ہے یا نہیں ہے کہ مومن کون ہیں؟ ہم بشہاداتہم قائمون، کہ وہ اپنی نمازوں کو شہادتوں سے قائم کرتے ہیں۔ لفظ ہے شہادات۔ مولانا ثقلین صاحب بیٹھے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، دیگر یہاں پڑھے لکھے علماء بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں عربی زبان میں ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے تثنیہ، ایک ہوتا ہے جمع۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع تین کو کہتے ہیں۔ کم از کم تین، تین سے زیادہ 12 14 تک چلے جائیں،
جب تک تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، وہ جمع کہلاتی ہے۔ شہادتن ایک شہادت، تثنیہ اس کی ہے، اگر دو شہادتیں ہیں تو شہادتین، اور قرآن مجید نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، شہادات، کم از کم 3 شہادتیں۔ جب قرآن یہ کہے کہ مومن وہی ہے جو اپنی نمازوں کو 3 شہادتوں سے قائم کرتے ہیں، ایک شہادت ہے لا الہ الا اللہ، دوسری شہادت ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تیسری شہادت کوئی تیرے باپ کی ہے تو تو لے، نہیں تو مولا علی کا نام لینا۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ایک جھگڑا چلایا ہوا ہے، ایک چکر چلا ہوا ہے کہ جی اس کے اندر جی یہ نام آ جاتا ہے الگ سے جو نہیں آیا تشہد میں، الگ سے نام آ جاتا۔ میں کہتا ہوں اگر تشہد ہے تو پھر پورا تشہد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آگے پڑھیے، وہ بھی تشہد کا حصہ پڑھیں علماء، کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ تشہد کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ السلام علینا، اب پڑھنے والا پڑھتا ہے سلام ہو مجھ پر، پہلے ہے مجھ پر، پھر اللہ کے نیک بندوں پر، اپنا نام تشہد میں لا رہا ہے کہ سلام ہو مجھ پر۔ ارے جس کے منہ پر بیوی کھلا مارے وہ تو تشہد میں ہے، جس کے بغیر علی کی ولایت کے نماز نہیں ہوتی اس کا نام باطل ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس ممبر کی عظمت کی قسم ہے، میں نے حضرت آیت اللہ خمینی کے نمائندہ خاص سے دمشق میں جا کر حضرت آیت اللہ خمینی کے نائب خاص، دیکھیے سفیر سے ملنا آسان ہے، توجہ، لیکن ان آیت اللہ سے ملنا بڑا مشکل ہے، توجہ چاہتا ہوں، بڑی مشکل سے مجھے وقت ملا، اور میں جب وہاں گیا اور یہ مسئلہ میں نے پیش کیا، میں نے کہا جناب اس کے بارے میں جناب کا حکم کیا ہے؟ جناب کا حکم کیا ہے؟ پہلے وہ مسکرائے اور پھر عربی میں مجھ سے ارشاد فرمایا، اور مجھ سے فرمانے لگے کہ کیا بات ہے، کیا آپ کے پاکستان میں علی وجہ نظام ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ علی وجہ نظام بن گئے؟ میں نے کہا قبلہ کا حکم کیا ہے؟ کہنے لگے علی تو علی ہے، میرا فتویٰ یہ ہے کہ تشہد میں 12 میں سے جس کا چاہو نام لے دو۔ توجہ چاہتا ہوں،
انہوں نے کہا یہ موجب ثواب ہے، مبتل صلاۃ نہیں۔ توجہ ہے دوستو یہ نہیں؟ بس عزیزو، دو ہی کا تذکرہ ہے، محمد مصطفیٰ کا اور مولا علی مرتضیٰ کا، اور یہ دونوں نام کتنے اہم تھے، یہ کتنے پیارے ہیں فاطمہ کے لال کو، کہ خدا کی قسم ان دونوں ناموں کو پیش نظر رکھ کر میرا مولا حسین ارشاد فرماتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، پڑھیے فقہ الرضا، امام علی رضا علیہ السلام کی فقہ پڑھیے۔ پوچھنے والے نے سرکار سید الشہداء سے پوچھا، امام حسین علیہ السلام سے، کہ کیا ہم آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی تشہد میں لے سکتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، جس کی مجلسوں پر ہماری جانیں قربان ہو رہی ہیں۔ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، اجملہم، جتنے حسین اور خوبصورت طریقے سے لے سکتے ہو لو۔ وہ حسین کہ جس کو علی اور محمد اتنے پیارے تھے کہ اللہ سے خاص طور پر التجا کرتے تھے ہر وقت، یا اللہ ایسا بیٹا چاہتا ہوں جس میں محمد بھی ہو، جس میں علی بھی ہو۔ محمد اور علی کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ جس میں محمد بھی ہو، جس میں علی بھی ہو۔ اللہ نے کہا فاطمہ کے لال تیرا دل کا چین دوں گا، صورت محمد کی ہوگی، نام علی ہوگا۔ پھر اللہ نے وہ بیٹا دیا جسے علی اکبر کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ شکل نانا کی، نام دادا کا۔ عزیزو کیا بتاؤں، مجھ میں ہمت نہیں ہے تفصیل میں جانے کی۔ اللہ نے ایسا حسین بیٹا دیا، امام حسین نے جس اللہ سے مانگا تھا اسی کے گھر میں محراب میں رکھا، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی، اور یہ کہہ کر فاطمہ کا لال اس شہزادہ علی اکبر کو مسجد میں چھوڑ کے گھر آ گیا کہ اللہ میں نے تجھ سے مانگا تھا، تیرے ہی نام پہ وقف کر کے جا رہا ہوں۔ ادھر بھائی گیا، ادھر بہن پہنچی، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے کہا یا اللہ بھائی تجھے دے گیا، میں تجھ سے بطور امانت واپس لیتی، بہن اسی شہزادے کو واپس لے کر آئی۔ اب وہ کیسا شہزادہ تھا، کیوں کر تھا، یہ آپ آنے والے اس میں سنیے گا۔ یہ ماشاءاللہ مصائب خاں حضرات آپ کو بتائیں گے اس شہزادے کے بارے میں، مگر مجھے اتنا پتہ ہے عزیزان محترم کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ باپ کے دل کی خوشی کا اندازہ کب نہیں ہو سکتا، میرا معصوم امام ارشاد فرماتا ہے جب کسی کا سعادت مند بیٹا نیا لباس پہن کر باپ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کا ذہن کہاں کہاں تک ہوتا ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے تاریخ میں 2 بیٹے دیکھے اور دونوں معصوم زادے، ایک کا نام ہے اسماعیل، بیٹا کس کا ہے؟ ابراہیم کا، باپ بھی معصوم بیٹا بھی معصوم۔ صرف اتنا کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہا تھا اس نے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے بابا کر گزرے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں ہم شکل پیمبر سے، کربلا کا شہنشاہ کہتا ہے بیٹا علی اکبر دین کی بقا کے لیے تجھے اس طرح میدان میں قربانی دینی پڑے گی۔ اب جواب سن لیجئے، وہاں کہا تھا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے،
اور شہزادہ کیا کہتا ہے؟ بابا آپ فکر نہ کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، آپ مجھے شکر کرنے والا پائیں گے۔ یہ اکبر کا جواب ہے، وہ اسماعیل کا جواب تھا۔ صبر کیا جاتا ہے مصیبت پر، شکر کیا جاتا ہے نعمت پر۔ جو چیز اسماعیل کو مصیبت محسوس ہو رہی تھی، اسے حسین کا لال نعمت سمجھ کے گلے لگا رہا۔ وہاں منزل کٹھن تھی، امتحان سخت تھا، بوڑھا باپ تھا، جوان بیٹا تھا، کمر ہمت کس کے باندھی، بیٹے کو لے چلے، ماں کو نہیں بتایا، پوچھنے پر صرف اتنا بتایا ایک دوست کے ہاں لے جا رہا ہوں۔ اور تاریخ ابراہیمی پڑھیے، نبی ہونا اپنی جگہ، مگر باپ کے بھی جذبات تھے۔ سارے رستے کہیں بیٹے کو کھڑا کیا تو ماتھا چوما، کبھی گلے سے لگایا، کبھی رخسار چومے، چومتے ہوئے لے آئے۔ اور جب منزل پر پہنچے تو ایک دم لٹایا نہیں، پہلے اپنی ابا اتاری، ابا سے زمین کو صاف کیا تاکہ بیٹے کو کنکر نہ لگ جائے، کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ پھر بھی نہیں لٹایا، ابا کی 3-4 تہیں کی، اس کو بچھا دیا تاکہ بیٹے کو زمین سخت نہ محسوس ہو، پھر لٹا دیا۔ پھر پتہ نہیں کیا خیال آیا، آنکھوں میں پٹی بن گئی، بیٹے کے ہاتھ پاؤں بن گئے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر گلے پر چھری رکھی، چھری چلا دی، چل گئی۔ رگے گردن کٹتی ہوئی محسوس ہوئی، اور جب پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا؟ دمبا ذبح ہوا تھا، بیٹا مسکرا رہا تھا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا واہ شکر ہے میرا بیٹا بچ گیا، لیکن وہ اللہ کا خلیل تھا۔ اس نے کہا یا اللہ، کیا میرے جذبات میں، کیا میری آزمائش میں، کیا میرے امتحان میں کوئی کمی رہ گئی؟ کہا کیوں ابراہیم کہ تو نے بیٹے کو بچا لیا؟ اللہ نے کہا ابراہیم بات صرف اتنی ہے، ہم تیرے بیٹے کو اس لیے بچا رہے ہیں کہ اس کی ماں میں ابھی اتنا دم خم نہیں ہے کہ جوان بیٹے کو ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھے۔ یہ قربانی ہم نے ادھار رکھی، تیری نسل کے کسی فرد سے وصول کریں گے۔ اور یہ وعدہ کر ابراہیم کہ جب ہم اس قربانی کو وصول کریں گے تو بھی وہاں آ جانا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، نہ باپ کی آنکھوں پہ پٹی ہوگی، نہ بیٹے کے ہاتھ پاؤں بندھیں گے۔ اور دیکھ ابراہیم، یہ جو تو نے چھری پھیرتے وقت کہا تھا نا اللہ اکبر، اب اللہ کے ساتھ ساتھ اکبر کو یاد رکھنا۔ نسل ابراہیمی پروان چڑھ گئی، خلیل کربلا، ذبیح کربلا کو لے کر میدان میں آ گیا۔ بات میں نے سمیٹ دی، تبرکاً 2 جملے کہتا ہوں۔ اور وہاں حکم کیا ملا؟ اللہ نے کہا تھا کہ بیٹا ذبح کر، اور یہاں فاطمہ کا لال کہتا ہے اکبر بیٹا میں حکم دیتا ہوں، یہ میرا حکم ہے، جاؤ۔ فرما بردار بیٹے نے حکم سنا، بے اختیار رکابوں میں قدم ڈال دیے۔ کہا بیٹا اس طرح گیا تو کیا ہوا؟ پھر لطف ہی کیا آئے گا؟ اس طرح نہیں جانا، جا پہلے ماں کو سلام کر، جا بہنوں سے مل، جس نے 18 سال تک پالا ہے اس کی خدمت میں حاضری دے۔ اور یہ سنتے ہی جیسے ہی شہزادہ چلا ہے نا خیام کی طرف، تھک تو گئے ہیں آپ صبح سے اب تک، لیکن 2 جملے عرض کرتا ہوں تاکہ مصائب کے خانے میں میرا نام درج ہو جائے۔ جیسے ہی شہزادے نے خیمے میں قدم رکھا، اللہ نے جنت میں آواز دے کر کہا اسماعیل کی ماں ہاجرہ اگر ہمت ہے تو یہ منظر بھی دے۔ خدا کی قسم عزیزو، جیسے ہی وہ منظر نظر آیا، ہاجرہ نے جنت میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کیا منظر دیکھا؟ بیٹے نے سلام کیا، ماں نے جواب ضرور دیا مگر منہ موڑ لیا۔ بیٹا ادھر آیا، ماں نے ادھر منہ موڑ لیا۔ کہا اماں کوئی ناراضگی ہو گئی؟ کہا نہیں بیٹا ناراض نہیں ہوں۔ ماں پھر منہ کیوں موڑ رہی ہے؟ قدموں پر ہاتھ رکھ کر جو پوچھا، ماں نے کہا بیٹا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، ابھی تک تو زندہ ہے، ابھی تک زندہ۔ دیکھ بیٹا میں نے منت مانی ہے، تیرے سحروں کی نہیں، تیری شادی کی نہیں، تیرے بیاہ کی نہیں، 4 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گی جب تیری لاش میرے سامنے ہے۔ کہا ماں میں تو صرف اجازت لینے آیا ہوں۔
کہا بیٹا مجھ سے کیا اجازت لیتے ہو؟ جس نے 18 سال تک پالا ہے اس کے خدمت میں جاؤ۔ جیسے ہی یہ شہزادہ اٹھ کر پھوپھی کے خیمے کی طرف چلا، بسم اللہ کہہ کے حسین بھی داخل ہوئے اور آواز دے کر کہتے ہیں بہن زینب آج ہم سنیں گے کہ ماں بیٹے میں کیا باتیں ہوتی ہیں۔ شہزادی نے جو جملہ کہا میں سمجھتا ہوں وہی میری تقریر کا ماں حصل ہے۔ ایک دم دیکھ کر کہتی ہیں بھیا حسین مجھے میرا باپ عالمہ غیر معلمہ کہتا تھا، میں سمجھ گئی ہوں کہ یہ کیوں آ رہا ہے، مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ کیا اون و محمد کا صدقہ دے کر اس کے سر سے موت کی بلا ٹل نہیں سکتی؟ اتنے میں شہزادہ بھی پہنچ گیا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہا بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ ماں میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ؟ کہا بیٹا کجا میں کجا تیری دادی، میں تو خاک پاؤں ہوں تیری دادی کی۔ کہا اچھا میں یہ بات ہے تو پھر سن ماں، میں ہوں تیرا بیٹا، حسین ہے فاطمہ کا بیٹا، آج اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر۔ جلدی سے شہزادی نے بازو پر سورہ حمد کی تلاوت کی، سینے سے لگایا، روانہ کرنے سے پہلے صرف اتنا کہا کہ خیمے میں بہنوں سے بھی مل لے۔ اب جو بہنوں سے ملنے کے لیے گیا یہ شہزادہ، انہی پڑھنے والوں سے میں نے سنا ہے کسی نے اکبر کا ہاتھ چوما، کسی نے ماتھا چوما، کسی نے آستین چومی، ہر بہن نے گلا چوما، اور ایک کانپتی ہوئی آواز آئی اکبر بھائی میں گلے تک نہیں پہنچ سکتی، اجازت ہو تو میں تیرے پاؤں چوم لوں۔ بھئی یہ سننا تھا۔ اس شہزادے نے جلدی سے اس بچی کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا۔ عزیزو یہ کہہ کر جب باہر نکلنے لگے تو خدا کی قسم میں نے اپنے استاد معظم سے یہ جملہ سنا تھا، مرحوم سے، قبلہ زیدی صاحب سے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایسا منظر آ گیا، حسین کا ایک قدم علی اکبر کا خیمے کے در سے باہر نکلا، ایک ابھی اندر تھا، ایسا منظر آ گیا حسین جیسا صابر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے خیمے سے نکل گیا۔ کیا منظر آیا؟ ایک نحیف آواز آئی، اکبر مجھ سے نہیں ملنا، اکبر مجھ سے نہیں ملنا۔ پلٹ کے جو دیکھا تو بیمار بھائی کمر پکڑے بستر بیماری سے اٹھا چلا رہا تھا۔ اکبر تیرا سفر ختم ہو گیا، اکبر میرا سفر شروع ہونے والا، میرے حق میں دعا کرنا۔ اور یہ کہہ کر جیسے ہی علی اکبر باہر نکلے، حسین ابن علی نے مرج البحرین کی اس موتی کو صدف زین پہ رکھ دیا، روانہ کر دیا۔ جوں علامہ علی نقی صاحب سے میں نے خود سنا تھا کہ جوں اکبر کا گھوڑا بڑھتا گیا بے اختیار حسین کے قدم اٹھتے گئے، گھوڑا تیز ہوتا گیا، حسین کے قدموں میں بھی تیزی آتی گئی۔ آگے پلٹ کے جو بیٹے نے دیکھا کہ بابا آپ کیوں آ رہے ہیں، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، تو ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے ہیں اکبر تیرا کوئی اکبر جو نہیں ہے، کاش کہ تیرا بھی کوئی اکبر ہوتا تو پھر میں پوچھتا جوان بیٹوں کو کس طرح میدان میں بھیجا جاتا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، صرف اتنا کہا اچھا اکبر میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں، بیٹا جہاں جہاں رہنا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا، میں تیرا چہرہ دیکھ دیکھ کر تسکین پاتا رہوں گا اکبر۔ اکبر روانہ ہو گئے، بیان ختم ہو گیا میرا۔ اکبر گھوڑے پر تھے، حسین ٹیلے پر تھے، فضا خیمے کے در پہ تھی، ماں خیمے کے اندر تھی، پھوپھی خیمے کے اندر مسلح پہ تھی۔ اکبر کی نظر پانی پہ نہیں، شہادت پر، حسین کی نظر اکبر پر، فضا کی نظر حسین پر، لیلا کی نظر فضا پر، جناب زینب عالیہ کی نظر جناب لیلا پر۔ نظروں کا ایک سلسلہ بنا ہوا تھا۔ بیان ختم ہو گیا، 10 منٹ کے بعد
اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے پہ گرے، فضا خیمے کے در پہ گری، لیلا خیمے میں گری، پھوپھی سجدے میں گری۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میری نیک کمائی تھی، نیک کام آ گئی۔ پڑھنے والے جتنے ذاکرین بیٹھے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو فاطمہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے، اللہ آپ کی زبانوں میں تاثیر عطا کرے۔ لیکن ایک روایت جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، خدا کی قسم ایسی روایت ہے کہ میں حیران ہو گیا، کائنات کی عقلیں اکبر کی عقل پہ قربان ہو جائیں، کہ ظالم نے جب نیزہ پھینک کے مارا، آگے سے نہیں، خدا کی قسم کسی کی مجال نہیں تھی اکبر کے آگے آتا، نیزہ مارنے والے ظالم نے پیچھے سے نیزہ مارا، نیزہ لگا ٹوٹ گیا، نیزے کی یعنی سینے سے نکل آئی۔ حسین کا لاڈلا فرزند زین سے گرنے لگا۔ خدا کی قسم پڑھنے والے ذاکرین کرام، مجھے اسی شہزادے کی قسم، میں نے جب وہ پڑھا ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ ہر شہید نے گرتے ہوئے مولا کو بلایا ہے، مولا میرے پاس آ، مولا میرا سلام قبول کر۔ اکبر واحد شہید ہے کہ سینے سے برچھی کا پھل نکلا، اکبر نے پھل پہ ہاتھ رکھا اور گرتے گرتے کہتا ہے میدان میں نہ آنا بابا، قاتل بہت ہے، میدان میں نہ آنا بابا، خنجر بہت ہے، تلواریں بہت ہیں، نیزے بہت ہیں بابا۔ مجھے مولا کی قسم ہے، علامہ علی نقی صاحب نے فرمایا کہ جب حسین چلے ہیں تو تنابوں سے قدم الجھا، حسین گر گئے، یا علی کہہ کے پھر اٹھے، پھر چلے، پھر گر گئے، پھر اٹھے۔ 70 مرتبہ تعداد لکھی ہے۔ فاطمہ کا لال اٹھا بھی ہے، بیٹھا بھی ہے، اور جب چل نہ سکا تو اس طرح چلا جیسا کہ کوئی 1.5 کا معصوم بچہ، معصوم بچہ۔ خدا جانتا ہے عزیزو، حسین مدینے سے چلے تھے تو داڑھی سیاہ تھی، کربلا پہنچے داڑھی سیاہ تھی، 10ویں کا دن آیا داڑھی سیاہ تھی، اکبر کو بھیج دیا داڑھی سیاہ تھی، اکبر کی لاش پہ پہنچے داڑھی سیاہ تھی۔ جیسے ہی آنکھ کھول کر اس کی زلفوں کو خون میں تیرتا دیکھا، ساری داڑھی سفید، داڑھی سفید ہو گئی۔ کہا اکبر میں آ گیا، اکبر فکر نہ کر میرے لال میں آ گیا۔ اکبر نے ہچکی لے کر صرف اتنا کہا بابا میں ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا بیٹا، پھر حوصلے سے ایک ہاتھ ڈالا گردن میں، ایک ہاتھ پاؤں میں، یا علی کہہ کے لاش اٹھائی۔ میر انیس نے کہا 1-2 فٹ لاش اٹھی، اکبر کو ہچکی آئی، پھر لٹا دیا، پھر لاش کو اٹھایا، پھر ہچکی آئی، پھر لٹا دیا، پھر اٹھا دیا، پھر ہچکی آئی، پھر لٹا دیا۔ 5ویں مرتبہ اٹھانے لگے تو لاش نہ اٹھی، گھٹنا زمین پہ رکھا، رخسار پہ رخسار رکھ دیا، اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا اکبر جوان کی لاش ہے، میں بوڑھا ہو گیا، اکبر میں بوڑھا ہو گیا، اکبر اب تو میری مدد کر، تو دونوں باہیں میرے گلے میں ڈال دے، ادھر سے تو زور لگا، ادھر سے میں لگاتا ہوں۔ اکبر نے ایک ہاتھ تو سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ گلے میں ڈالا۔ کہا نہیں بیٹا، دونوں ہاتھ۔ کہا بابا یہ نہیں ہٹاؤں گا۔ کہا نہیں میں کہتا ہوں ہٹا لے، نہیں ہٹاؤں گا۔ فرماتے کہ اکبر تجھے میرے حق کی قسم، ہٹا لے ہاتھ۔ جیسے ہی اکبر نے ہاتھ ہٹایا اور حسین کی نظر اکبر کے سینے پر پڑی، نکلی ہوئی برچھی کی انی جو دیکھی، خدا کی قسم فرشتوں نے عبادتیں چھوڑ دی، رسول نے روزہ چھوڑ دیا، علی نے نجف چھوڑ دیا، فاطمہ نے بقیہ چھوڑ دیا۔ عزیزو، حسین ابن علی نے ایک ہاتھ جگر پہ رکھا، ایک برچھی میں ڈالا۔ مجھے اسی شہزادے کی قسم ہے، میں نے آغا رضا مجتہد العصر حیدرآباد دکن کے ان کی مجلس سنی، انہوں نے کسی کتاب کا حوالہ دیا،
کہ امتحان کی اس منزل سے کون گزرے گا، اور یہ کہہ کر کہا، ایک ہاتھ برچھی پہ تھا اکبر کی، ایک ہاتھ جگر پہ تھا، کہ اچانک حرملہ ملعون نے تیر مارا جو حسین کے سینے میں لگا۔ بھائی ادھر جگر سے ہاتھ ہٹ گیا، برچھی پہ ہاتھ، سینے کے تیر پہ ہاتھ، آسمان کو رخ کر کے کہا یا اللہ امتحان کی کوئی اور منزل ہے تو حسین حاضر ہے، کوئی اور منزل ہے تو حسین حاضر ہے۔ عزیزان محترم، بیان ختم ہو گیا، ادھر حسین نے برچھی کو ہلایا اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہا نانا دادا ابراہیم کو لے کے آ جا، اسماعیل کو لے کے آ جا، میری آنکھوں میں پٹی نہیں ہے، میں نے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نہیں ہیں۔ آواز آئی ہم سب آئے ہوئے ہیں، اور آخری جملہ سن لیجئے، ادھر برچھی ہلی، اکبر کا سینہ ہلا، زمین کربلا ہلی، خیمے ہلے، شہزادیوں کے سر سے چادریں ہلی، حسین نے آستین چڑھا کر بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ کہہ کر ادھر برچھی کا پھل کھینچنا چاہا کہ میر انیس نے کہا، سامنے سے ایک سوار گزرتے ہوئے گر گیا، بکھری ہوئی زلفوں کے ساتھ قریب آیا اور قریب آ کر کہتا ہے ایوہ الغریب، او پردیسی، اس صحرا میں کوئی حسین بھی ہے؟ میر انیس نے کہا کہ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، تو کیا چاہتا ہے؟ کہ میں مدینے سے آ رہا ہوں، یمن جا رہا ہوں۔ میں جب مدینے سے نکلنے لگا، شام کا وقت تھا، میں نے اچانک کسی کے درد بھرے رونے کی آواز سنی، میں اس آواز کی طرف چلا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بیمار بچی کھڑی تھی، نام اس کا سورا تھا، اس نے یہ خط دیا ہے، اور خط بچی تھی، نام سغرا تھا، اس نے یہ خط دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے بابا حسین کو سلام دینا اور کہنا کہ اکبر کی شادی میں مجھے نہ بھول جانا، جب سہرا باندھنا مجھے ضرور بلا لینا۔ عزیزو، اکبر کے کانوں سے سورا کا نام ٹکرایا، اکبر نے ہچکی لی، حسین نے برچھی کھینچی، اور جیسے ہی برچھی کھینچی رسول نے دوڑ کے فاطمہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، اب نہ دیکھنا، اب نہ دیکھنا، یہ کہہ کر کہا چل فاطمہ واپس چلے۔